بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ آج انشاءاللہ 26واں پارہ تلاوت کیا جائے گا۔ 22ویں تراویح آج رات ہوگی، 26واں پارہ مکمل تلاوت ہوگا۔ جیسا کہ پیچھے سے سلسلہ چل رہا ہے حوامیم سبع، یعنی 7 وہ صورتیں جو کہ حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی، تو یہ 7ویں اور آخری صورت ہے سورۃ الاحقاف، اور یہ 26ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کا بیان کیا، اور اس کے بعد مشرکین نے جو اللہ کی کبریائی کے اوپر اعتراضات کیے، ان کے الزامی جوابات بھی دیے اور ان کے تحقیقی جوابات بھی دیے۔ الزامی جوابات دیے کہ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، جن کو تم بلاتے ہو، جن کو تم خدا سمجھتے ہو، جن کو تم پالنہار سمجھتے ہو، جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ صحت ان کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا ان کے ہاتھ میں ہے، ذرا بتاؤ انہوں نے زمین آسمان میں سے کیا پیدا کیا؟ انہیں کوئی مدعی ہی نہیں، کوئی کلیم ہی نہیں کر رہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے۔ جب آپ خود سوچیں کہ کائنات کے ایک قانون ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی کلیم نہیں کر رہا اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میری ہے، تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا یہ میری ہے، لیکن ایک بندہ کہہ رہا یہ میری ہے، تو کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ جب فرما رہے ہیں کہ زمین میں نے بنائی، آسمان میں نے بنایا، اور سب کا خالق میں ہوں، تو اس میں اختلاف ہی کہاں پہ رہا؟ بس تم نے ایک چند شبہات کی بنیاد پر یہ کہ سب کچھ تو اس نے بنایا ہے، لیکن بس یہ چھوٹا سا کام فلاں نے کیا، یہ چھوٹی سی حاجت فلاں نے پوری کی۔ تو یہ دیکھو وَإِذَا حُشِّرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، پھر جب قیامت آئے گی تو پھر یہ لوگ ان کے دشمنی میں آئیں گے، اور پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد رسالت کا اس بات ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں رسولوں میں کوئی نئی بات لے کر نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اللہ کے احکامات دیگر پیغمبروں پر تھے وہی چیز میں لے کر آیا ہوں، اور وہی اعمال اور وہی چیزیں میں تم کو بتا رہا ہوں۔ چنانچہ اس کے ثبوت کے اندر وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے کہ قریش مکہ اس بات کو بالکل صحیح اور بالکل درست جانتے تھے کہ جو یہود ہیں وہ حضرت موسیٰ کے متبع ہیں، اور حضرت موسیٰ صحیح پیغمبر تھے۔ چنانچہ اس کے ذریعے سے قریش کو بھی دعوت دی گئی، اور اس کے ذریعے سے اہل یہود کو بھی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد جو انسان کے بڑے، پھر ان کے بڑے، پھر ان کے بڑے جو بھی ہیں، ان کی ابتدا ان کے والدین سے ہوتی ہے۔ چنانچہ قل للوالدین اف لکما، یہاں پر والدین کے حقوق اور اس نوعیت کی چیزوں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد دیگر امم کے سلسلے میں قوم عاد کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ قوم عاد کے مساکن سے، قوم عاد کے مسکن سے یہ لوگ گزرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، اور مکہ کے دائیں بائیں اور بھی علاقے تھے، جیسے کہ سمود کا علاقہ تھا، جیسے کہ تبوک کا علاقہ تھا، تو یہاں پر بہت سی قومیں تباہ حال ہوئی تھیں جن کے کھنڈرات موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ تو بتایا کہ دیکھو یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ہمارے قہر اور عذاب سے نہیں بچ سکے، اگر تم ہمارے نافرمان بنو گے تو تم کیسے بچ سکو گے؟ انسان اپنے اوپر سوچے کہ مجھ سے پہلے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کتنے پیسوں کا گھمنڈ اور کتنے حسن و جمال کے مزین کردہ لوگ تھے، لیکن جیسے وہ نہیں رہے ایسے میں بھی نہیں رہوں گا، لہذا جو مجھ سے مطالبہ ہے میں وہ پورا کروں۔ اس کے بعد یہ حوامیم میں سبع ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ محمد ہے۔ اس سورہ محمد کو اس لیے سورہ محمد کہتے ہیں کہ اس میں نبی علیہ السلام کا نام گرامی، اس میں گرامی آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، تو لفظ محمد آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ محمد ہے، ورنہ دراصل یہ سورۃ القتال ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قتال کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، تو یہ ساری اللہ رب العزت نے قتال کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، اور قتال کی تفصیلات کے بعد ظاہری بات ہے قتال 2 گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، تو اہل کفر کا تذکرہ ہے اور اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری
اور دوسرے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ بڑی اہم چیز کہ گروہ اسلام کے اندر منافقین ضرور ہوتے ہیں، چنانچہ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ منافقین بہت موقع پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص منافق ہے اور یہ شخص جو ہے وہ مومن ہے۔ بطور مثال جب مشکل احکامات آتے ہیں تو دیکھیں ایک بات سمجھیے، مشکل احکامات کے اوپر دو قسم کے طرز ہوتے ہیں، ایک عمل کرنا ہے، ایک انسان کہتا ہے بھائی یار کیسے کروں گا، پھنس گیا۔ اور اس طرز عمل میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے یہ کیا طریقہ ہے، اس احکامات کے اوپر اعتراض ہونا شروع ہو جائے، اور دوسرا اس احکامات کے اوپر انسان اپنی سستی کی وجہ سے عمل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھتا شرمندہ ہے، اپنی سستی میں شرمندہ ہے، اور ایک نماز پہ اعتراض، میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ صبح کے ٹائم دوپہر کے ٹائم ہوتی تو چلو بندہ اس ٹائم پڑھ بھی لیتا کہ دفتر سے کے لیے نکلتے وقت بندہ پڑھ لے نماز، یہ اعتراض کرتا ہے۔ جیسے کہ آج کل اعتراضات کی ایسی بھرمار ہے، ہماری ایک بڑی تعداد نوجوانوں کے ایگنوسٹک ہو رہی ہے، وہ ایتھیزم کی طرف جاری ہے، ان کے نظریات عجیب و غریب اور بے وقوفانہ قسم کے نظریات، بالکل بے وقوفانہ، یعنی یہ لفظ میں تھوڑا ہلکا بول رہا ہوں، یہ انتہائی فولش اور اسٹوپڈ قسم کے نظریات ہیں، اس کے بارے میں اس کا کوئی جواب دے کے دکھائے، آج تک کوئی بندہ نہیں ملا جو اس کا جواب دے۔ آپ نے کسی سے پوچھے ہو تو جب ہے نا اپنے جیسوں سے سوال کر کے انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عام نوجوان ہے، اور وہ کیونکہ اسلامی نظریات کے اوپر جب انسان عمل نہیں کرتا تو دل میں ایک وحشت پیدا ہوتی ہے، وہ وحشت آپ کو آبجیکشنز کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ آبجیکشن پھر اشکالات، پھر وہ اعتراضات، اور پھر وہ کرتے کرتے انسان ایسے شبہات میں جاتا ہے، کہتے دین اسلام کیا، یہ تو اماں ابا نے مسلط کیا ہمارے اوپر، ورنہ ہمارے دل میں تھوڑی تھا، ہم نے خود تھوڑی اسلام کے بارے میں تحقیق کی تھی۔ جب اسلام کے بارے میں تحقیق نہیں کی تو آپ نے یہودیت کے بارے میں بھی تو تحقیق نہیں کی، ہندوازم کے بارے میں بھی تحقیق نہیں، تو بھائی ہندوازم میں کیسے چلے گئے؟ پھر ایگنوسٹک بن رہے ہیں، ایگنوسٹزم کے اندر کون سی تحقیق کی آپ نے، ایتھیزم کے اندر کون سی تحقیق کی؟ لیکن بس چونکہ دل میں بدعملی کی وجہ سے دین سے وحشت ہوتی ہے تو مسجد سے نفرت ہوتی ہے، مسجد والوں سے وحشت ہوتی ہے، اریٹیشن ہوتی ہے، اللہ کا نام سننے سے اریٹیشن ہوتی ہے، الامان والحفیظ الامان، اس طریقے سے منافقت جنم لیتی ہے۔ اور ابھی تو پہلے تو منافقت چھپ چھپ کے ہوتی، اب تو سرعام ہے، اور سرعام ہے کوئی ہماری ان باتوں کا جواب دے، کوئی ایسا ہے جو، تو حالانکہ بہت واضح اور دو ٹوک چیزیں ہیں، میں کیا کیا واقعات آپ کو سنا۔ تو یہ یہاں پر یہ اللہ رب العزت نے ایک اشکال نقل کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، ہمارے اوپر کوئی صورت کیوں نہیں، اللہ کے احکامات آئیں تو ہم عمل کریں نا، ہمیں تو بتائے نہیں، ہمیں تو میتھڈ ہی نہیں سمجھایا، جب آپ نے ہمیں میتھڈ ہی نہیں سمجھایا تو آپ ہم سے عمل کیوں مانگتے ہیں؟ لیکن کیا وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب اللہ کا حکم پتہ چلتا ہے اور ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس کے اندر ایسا کوئی حکم ہوتا ہے جو ان کے لیے سخت ہوتا ہے، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو ایسے لوگوں کے دلوں میں مرض نظر آنے لگتا ہے۔ مرض مطلب اعتراض، یہ کون سا حکم ہے؟ عورت بھی چہرہ ڈھانپے سانس کیسے لے گی؟ جو سانس نہیں لیتی وہ تو ساری کی ساری فوت ہو گئی ہیں، جو پردہ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری مر گئی ہیں، اور جو پردہ نہیں کرتی وہ سب کی سب زندہ ہے، جو پردہ کرتی ہیں وہ جوانی میں ساری مر گئی ہیں۔ تو ایسی ایک عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ عورت پہ اتنی بیڑیاں، اتنی پابندیاں، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، ان کے دلوں میں اعتراض اٹھتے ہیں، اعتراضات، اشکالات اٹھتے ہیں، اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طاعۃ وقول معروف، کچھ ہیں اطاعت کرتے ہیں جی ہم عمل کریں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیزیں ذکر کی، اور اس کی کافی ساری تفصیل ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتے، وقت نہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح ہے، سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ 6 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، اس خواب کا ذکر اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں کیا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلون المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ صحابہ کرام وہ سارے مسجد حرام میں جا رہے ہیں، اور مسجد حرام جانے کے لیے جیسے کہ شرط ہے کہ احرام باندھتا ہے، اور احرام باندھ کے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے طواف اور کرنے کے بعد سعی کرنے کے بعد سر منڈاتے ہیں، تو
محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، تو سر مڈا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب سے آپ سمجھے کہ اللہ کا حکم ہے کہ عمرے کے لیے روانہ ہوں، تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے حدیبیہ پہنچے. یہاں پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا. آپ نے ان کی شرائط مانی. وہ شرائط انتہائی سخت تھی، انتہائی سخت قسم کی شرائط تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کی شرائط مانی. حضرت عمر اس کے اوپر سیخ پاک ہوئے، رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ جی حق پر ہیں، تو پھر ہم ان کی غلط شرائط کیوں مان رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے، اگر وہ اس سے بھی زیادہ سخت شرائط مجھ سے رکھتے تو میں ان کے اوپر بھی ہاں کر دیتا. چنانچہ سارے صحابہ ایک نزع کی سی حالت میں تھے. آپ نے فرمایا کہ سر منڈاؤ اور واپس چلنا. 6 سال سے اپنے گھر سے دور ہیں، ظاہر بات ہے معمولی چیز نہیں ہے. عرب کے لوگ 1 ہفتہ 1.5 ہفتے سے زیادہ نہیں رہتے تھے. 6 سال سے اپنے گھر سے دور ہیں، ظاہر بات ہے ایک گھر جانے کا کریز ہے اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اپنی زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، گھر ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر مڈاؤ، تو صحابہ سکتے کی حالت میں. آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا تو بڑے پریشان ہوئے. حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو سکتے میں، آپ جا کے سر مڈائیں تو آپ کو دیکھ کے سمجھ جائیں گے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، آپ نے سر مڈایا، احرام سے باہر نکلے. سب صحابہ نے مڈوایا. پھر اس کے بعد آپ وہاں سے واپس چلے تو یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ جو صلح کی شرائط ہیں اگرچہ سخت ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم ہے، لیکن یہ ہماری طرف سے فتح ہے اور ہماری طرف سے نصرت ہے. چنانچہ جن لوگوں نے اس موقع پہ، اس مقام پہ صلح کی، صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ بیعت کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، تو یہ جو بیعت ہوئی ہے یہ بیعت رضوان ہے، اس کا ذکر یہاں پر آیا. صلح حدیبیہ جس مقام پہ ہوئی تھی آج وہ مقام اسی طریقے سے موجود ہے. اللہ موقع دے تو ایک عمرہ وہاں سے بھی کرنا چاہیے. کہ صلح حدیبیہ میں عمر بن عبدالعزیز نے ایک مسجد بنائی تھی. وہ مسجد ابھی مسمار ہے، اس کا چھت نہیں ہے، لیکن اس کی 2 دیواریں آج بھی موجود ہیں. تو بڑا ایک عجیب سا منظر ہے اس جگہ کو دیکھنے کا. اس کے بعد آتی ہے سورہ حجرات. سورہ حجرات قرآن کی عظیم الشان صورتوں میں سے ایک صورت ہے. آداب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا خاص ترین موضوع ہے، اور آداب معاشرت اس صورت کا خاص ترین موضوع ہے. اور تقریباً کوئی اس صورت کے اندر 18 آیتیں ہیں، لیکن مضامین اس صورت کے اندر اتنے زبردست اور جاندار ہیں کہ صورت دیگر صورتوں کا جو بڑی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ نساء، یہ صورت ان کے مقابلے میں آتی. 18 آیات. آداب رسالت کا بیان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا 18 آیتوں میں 5 مرتبہ اللہ نے مخاطب فرمایا. پھر معاشرت کی برائیاں، افواہ یعنی ایسی خبر جس کے پیچھے کوئی تصدیق نہیں ہے، افواہوں کے حوالے سے سمجھایا. پھر کسی مسلمان یا کسی انسان کا مذاق اڑانا، اس سے منع کیا کہ آپ کسی کا مذاق ہرگز نہ اڑاؤ، اگرچہ وہ ہے ایسا لیکن آپ مذاق نہ اڑاؤ. پھر کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب کو بیان نہ کرو. کسی کے اندر کوئی کمی ہے اس کمی کو بیان کرنے کو منع، سختی سے منع کیا. ہماری محفلیں اسی سے آباد ہوتی. کسی سے بدگمانی نہیں کر سکتے، سخت منع ہے کسی کے بارے میں بھی اس نے یہ اس لیے یہ 2 نمبر آدمی اس لیے اس نے ایسی حرکت کی، نہیں، بدگمانی کرنے کو سختی سے منع کیا. اس کے آگے کسی کی کمزوریاں تلاش مت کرو. ایک آدمی آیا ہے اور آدمی کے چہرے پہ مردنی چھائی ہوئی ہے، کوئی گڑبڑ کی ہوگی، اس کے پیچھے جاؤ. ولا تجسسوا ولا تحسسوا. اللہ کے نبی کے سامنے کوئی اپنا عیب بیان کرتا تھا نا تو آپ ہمیں نہیں، تو نے نہیں کیا، چھوڑ بھول جا. اپنا عیب بیان فرماتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ نہیں تم نے نہیں کیا، چھوڑ دو، بھول جاؤ، استغفار کرو. یعنی کوئی اپنا عیب بیان کر اور ہم دوسرے کا عیب بیان کریں. شریعت محمدی اور محمد رسول اللہ کا نام لیوا ہم لوگ کیسے برداشت ہوگا کہ اپنا عیب بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے تو نے نہیں کیا، اور یہاں ہم دوسرے کا عیب بیان کر رہے ہیں، جی فلاں ایسے، جی فلاں ایسا. مجھے پتا، ہم جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں. تقریریں کتابیں دوسروں کے عیبوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس سے بندے مشہور ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں شخص کے بارے میں. ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا پورا میڈیا، ہمارے ڈرامہ اور ہمارا فلم سارا اسی موضوع پہ چل رہے.
اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ ٹیچر اسٹاف دیکھ لو، مدرسہ دیکھ لو، اسکول دیکھ لو، خانقاہیں دیکھ لو، تباہی مچی ہوئی ہے دوسروں کی برائیاں کر کر کے کر کر۔ میں صرف عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، مدرسے مسجدیں بھرے ہوئے ہیں دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی گندگیاں۔ حج پہ جاؤ، حج پہ جناب مینا میں بیٹھ کے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اللہ الامان والحفیظ۔ ہمارے معاشرے کو یہ چیزیں کھا گئی۔ سورہ حجرات اس کا بہترین علاج ہے، کاش ہم اس کو سمجھے۔ قاف والقرآن المجید، آخرت کا ذکر اتنا ہولناک انداز میں سورہ قاف کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عمر سورہ قاف پڑھتے تھے، ایسا لگتا تھا دل اندر سے کانپ رہا ہے۔ قاف والقرآن المجید مشرکین کے تعجب کا جواب ہے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کا تفصیلی بیان، اور ایسے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایک بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھ رہا ہے ما يلفظ من، جو بول رہے ہو الا لدیہ، یہ دونوں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یاد رکھنا کچھ بولنے سے پہلے یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے پر موت کی سکرات آنے والی ہے۔ نزع آنے سے پہلے ایک منظر ہوتا ہے، ایک حالت ہوتی ہے جس کو سکرات کہتے ہیں۔ انسان کو عالم غیب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور سکرات کے عالم میں عام طور پہ آنکھیں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ حیرت ایسی ہوتی کہ جسم اس حیرت کا متحمل نہیں ہوتا، اور یہ وقت مجھ سمیت ہر شخص پہ آنا ہے، اس کے لیے تیار ہوں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، پھر قیامت کا ذکر ہے، پھر قیامت ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القسم، یہ ساری بات ہے۔ اس کے بعد سورہ الذاریات مومن کی چند صفات ہیں، اور پھر آسمان اور زمین کے 3 دلائل اللہ رب العزت نے دیے، ایک دلیل آسمان کے حوالے سے، ایک دلیل زمین کے حوالے سے، اس کے حوالے سے آگے دوسری چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کے اوپر یہ سورہ اور یہ پارہ ختم ہو رہا ہے۔ سورت انشاءاللہ 27ویں پارے میں جا کے ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو قرآن کی فہم عطا فرمائے، صبر سننے کی توفیق عطا فرمائے۔